آج کا ہمارا موضوع ہے گوٹ لائف فلم اور کفیل سسٹم۔ بر صغیر میں پہلی خاموش فلم راجہ ہریش چند 1913 میں فلم ساز ہدایت کار دادا صاحب پھالکے نے بنائی اور انڈیا میں پیش کی۔ اس فلم کا دورانیہ 40 منٹ کا تھا۔ پھر خان بہادر اردیشہ ایرانی فلم ساز ہدایت کار نے سینما کو آواز کے ساتھ فلم عالم آرا 1931 میں پیش کی۔ اس فلم کا دورانیہ 124 منٹ کا تھا۔ سینما 20ویں صدی میں ایک مؤثر ترین ہی نہیں بلکہ سب سے طاقتور صحت مند ذریعہ اظہار بنا۔ اب سینما کی جگہ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور موبائل وغیرہ نے لے لی ہے، لیکن اب بھی اچھی فلمیں بن رہی ہیں۔ اکثریت نوجوان سینما کی بجائے موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور کمپیوٹر پر فلم دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ گوٹ لائف فلم انڈیا میں بنی ہے۔ اس فلم کو نیٹ فلکس نے ملیالم، اردو، انگلش اور عربی زبان میں ریلیز کیا ہے۔ فلم نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، خاص طور پر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور ایشیا کے لوگوں کو جو ملازمت کے سلسلہ میں عرب ممالک میں جاتے ہیں۔ اس فلم کے اثرات سے مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی بچ نہیں سکے ہیں۔ اس فلم کا مختصراً تعارف کچھ یوں ہے۔ گوٹ لائف فلم بنیامین کے 2007 کے ناول آدو جیوتھم، جس کا مطلب ہے بکری کی زندگی یا بکری جیسی زندگی، سے ماخوذ ہے، اور یہ ایک حقیقی سٹوری ہے جس کو ناول کی شکل رائٹر بنیامین نے دی ہے۔ اس فلم کے ہدایت کار اور سکرین پلے کا کام پلیسی نے کیا ہے۔ اس فلم کا ہیرو پرتھوی راج سکومرن ہے، جس کا فلم میں نام نجیب ہے۔ سینماٹوگرافی کی ذمہ داری اس فلم میں سنیل کے ایس کی ہے۔ خوبصورت میوزک عظیم میوزیشین اے آر رحمان کا ہے۔ اس فلم کا ڈسٹریبیوٹر پرتھوی راج ہے۔ فلم کا دورانیہ 173 منٹ ہے۔ یہ فلم ملیالم زبان میں انڈیا نے بنائی ہے۔ اس فلم کے صحرا کے مناظر وادی رم، جارڈن اور الجیرین صحارا میں فلمائے گئے ہیں۔ یہ فلم 160 کروڑ انڈین روپے میں تیار ہوئی ہے۔ اس فلم کی ریلیز تاریخ 28 مارچ 2024 ہے۔ اس فلم میں اہم رول جن اداکاروں نے ادا کیے ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پرتھوی راج سکومرن ایز نجیب محمد، کے آر گوکل ایز حکیم، امالا پال ایز سینو نجیب وائف، جیمی جین لوئس ایز ابراہیم کھادری، شوبھا موہن ایز اماں نجیب's مدر، طالب البلوچی ایز کفیل۔ کفیل کا کردار امان کے اداکار طالب البلوچی نے ادا کیا ہے اور عربی زبان فلم میں بولی ہے، جبکہ ابراہیم کھادری کا کردار سوڈانی اداکار جیمی نے ادا کیا ہے۔ کچھ تحریروں میں ابراہیم کھادری کو صومالیہ کا اداکار بتایا گیا ہے۔ انڈین دانشوروں کے مطابق گوٹ لائف فلم کفیل سسٹم اور جدید غلامی کے خلاف ایک مضبوط آواز ہے۔ فلم کی مختصر کہانی کچھ یوں ہے۔ نجیب محمد اور حکیم، دو ورکر دوست ملیالی کیرالا سے سعودی عرب پہنچتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر کمپنی کا کفیل نہیں پہنچتا۔ ان دونوں نے ویزا کی رقم جس ایجنٹ کو دی تھی، اس نے انہیں بتایا تھا کہ تم دونوں کو کفیل ایئرپورٹ پر لینے آئے گا، مگر کفیل نہیں پہنچتا۔ ایک عربی ان دونوں دوستوں کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور صحرا میں لے جاتا ہے۔ حکیم کو عربی اپنے ایک عربی صحرائی دوست کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ شور مچاتا ہے لیکن عربی کفیل ایک نہیں سنتا۔ نجیب کو وہ اپنے پاس صحرا میں رکھ لیتا ہے۔ وہاں اس نے اونٹ اور بکریاں رکھی ہوتی ہیں۔ نجیب عربی کو پاسپورٹ اور ویزا دکھاتا ہے کہ میں آپ کا ملازم نہیں ہوں، میرے پاس کمپنی کا ویزا ہے۔
عربی ویزا پھاڑ دیتا ہے اور نجیب پر ہر قسم کا ظلم کرتا ہے۔ وہاں پہلے سے موجود ایک انڈین ہوتا ہے، وہ نجیب کا خیال رکھتا ہے۔ ایک دن بیماری سے وہ وفات پا جاتا ہے۔ نجیب اونٹ اور بکریوں میں صحرا میں رہنے کی وجہ سے نیم جانور بن جاتا ہے۔ اسی دوران اس کے 2 سال گزر جاتے ہیں۔ اچانک اس کو حکیم اور اس کا صومالین دوست ابراہیم کھادری نجیب کے پاس صحرا میں ملتے ہیں۔ نجیب محمد اور حکیم صحرا سے فرار کا منصوبہ بناتے ہیں، جس میں صومالیہ کا شہری ابراہیم کھادری ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ اس وقت فرار ہوتے ہیں جب عربی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے۔ بھوک، پیاس، صحرائی طوفان اور صحرا کی گرمی کی وجہ سے حکیم کی موت ہو جاتی ہے۔ نجیب محمد ابراہیم کھادری کی زیر قیادت سفر جاری رکھتا ہے اور سڑک پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں اس کو عربی اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے اور ایک انڈین ہوٹل کے پاس چھوڑ دیتا ہے۔ انڈین ہوٹل والے اس کا علاج کرواتے ہیں اور کٹنگ کرواتے ہیں۔ پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے سعودی حکومت کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہاں مختلف کفیل آتے ہیں اور ورکرز کو چیک کرتے ہیں۔ وہاں نجیب کا صحرا والا کفیل آتا ہے اور اسے پہچان لیتا ہے اور عربی میں کہتا ہے کہ تم میرے ملازم نہیں ہو، ورنہ میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ نجیب 3 ماہ جیل میں رہنے کے بعد اور کل 3 سال ضائع کرنے کے بعد 2 انڈین ورکرز کی موت دیکھنے کے بعد انڈیا میں اپنی بیوی اور بچہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، جن کی خوشحالی کے لیے وہ سعودیہ ورکر کی حیثیت سے آیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیل نکالنے سے پہلے عرب ممالک غریب تھے۔ عرب ممالک میں تیل نکلا، وہاں امریکن اور برطانیہ کے حکمران پہنچ گئے، مشرق وسطیٰ کے تیل کو ڈالر سے لنک کر دیا۔ تیل سے عربی بھی امیر ہو گئے۔ انہوں نے 1950 سے ایشیا اور افریقہ سے ورکر کو درآمد کرنا شروع کر دیا اور جدید غلامی کا نظام، جسے کفیل سسٹم کہا جاتا ہے، نافذ کیا۔ تیل سے اب بھی برطانیہ اور امریکن حکمران فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب امریکہ اور آسٹریلیا دریافت ہوا تو وہاں بھی یورپین افریقی غلاموں کو لے کر امریکہ اور آسٹریلیا پہنچے۔ یورپین نے امریکہ اور آسٹریلیا کے اکثریت اصل باشندوں کو قتل کیا۔ افریقی غلاموں سے تمباکو کی کاشت اور زراعت کی مختلف فصلوں کی کاشت کروائی۔ ابراہیم لنکن کے دور میں غلاموں کی تجارت ختم ہوئی۔ کفیل سسٹم کے تحت جب ورکرز خلیج کے ممالک میں پہنچتے تھے تو ان سے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ لے لیا جاتا تھا۔ کچھ کفیلوں یا اسپانسر کرنے والوں نے 1950 تا 2000 تک ورکروں پر کافی ظلم کیا۔ اس وقت ورکروں کے پاس موبائل نہیں تھا، سوشل میڈیا کی سہولت نہیں تھی۔ موبائل آنے کے بعد اب کفالت کا اتنا سخت سسٹم نہیں ہے جتنا کہ 1950 تا 2000 تک تھا۔ اب ورکر اپنے پاس پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی کاپی رکھتے ہیں، موبائل پر اپنے گھر گفتگو کر لیتے ہیں۔ اس وقت مڈل ایسٹ میں 1 کروڑ کے قریب انڈین ورکرز کام کر رہے ہیں۔ کیرالہ کے نجیب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کا سال بھی 1990 تا 1993 ہے۔ سعودی عرب اور کویت نے بنیامین کے ناول گوٹ لائف اور فلم گوٹ لائف پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ان کا موقف ہے یہ واقعہ ضرور ہوا ہوگا لیکن ایسے عربی صرف چند ہیں۔ اب کفالہ کا نظام اتنا سخت نہیں ہے۔ عرب مالک اور سعودی عرب ورکروں کو اب کافی سہولتیں دے رہا ہے اور آئندہ مزید دے گا۔ دانشوروں کی رائے کے مطابق عرب مالک کے کفیل سسٹم میں مزید اصلاحات کی ضرورت ہے۔ بے شک سعودی عرب، قطر اور UAE نے ہمیشہ مشکل حالات میں پاکستان کی مالی مدد کی ہے اور پاکستان بھی سعودی عرب، قطر، UAE اور عرب مالک کے دفاع کے سلسلہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور کھڑا ہے۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tarak Search channel and my YouTube channel
TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.